السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة بينهما كفارة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الحجرة تهدم ما كان قبله وإن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے، پھر ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم زکریا کے نائب محتمی حضرت مولانا شفیع اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے بڑے سیرت کے اوپر بڑے ہی پیارے اندازے میں، بڑے نرالے اندازے میں آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالا تھا، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے بغور سماعت بھی کیا تھا. حضرت نے ہم سب سے یہ وعدہ کروایا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہی کامیابی ہے. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ حضرت کا پھر دوبارہ آپ حضرات کے سامنے بیان رکھیں گے. محترم سامعین، آج جو خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے آیاتوں کو پڑھا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی پڑھا ہے، جس سے آپ حضرات کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا جمعے کا بیان جو ہے حج جیسے فریضے کے اوپر ہے. محترم سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی حرمت والے
جو زمانہ جاہلیت سے ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ جو ابھی آپ کے ہمارے سامنے چند دن کے بعد آنے والا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی یہ 4 مہینوں کے اندر جب بھی کوئی 4 مہینے آ جاتے تھے، آدمی لڑائیوں سے، فساد سے، دوسرے کاموں سے، دوسرے جھگڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی ان مہینے کو عظمت والے مہینے قرار دیا۔ جیسا کہ رجب کے اندر آپ حضرات کے سامنے رجب کے فضائل کے سلسلے میں بات آ گئی، باقی کے جو 3 مہینے ہیں اس کے اندر جو ہے اسے ان 3 مہینوں کے اندر حج جیسا عظمت والا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ جو حج کا فریضہ مخصوص ایام میں صرف اور صرف وہی 5 دن میں ادا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کبھی بھی آپ کا حج کرنا چاہے تو آپ کو ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس حرمت والے مہینے کے اندر، ذی الحجہ مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے۔ الغرض محترم سامعین، حج ایک ایسا عظیم فریضہ ہے، اللہ اکبر، اس کے اتنے سارے فضائل قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج جو لوگ کرتے ہیں، اور بھائی جو لوگ حج کرتے ہیں یہ لوگ اصل عقل والے ہیں، یہ لوگ اصل جو ہے ہوشیار لوگ ہیں، یہ لوگ اصل سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کون فرماتا ہے؟ ہم اور آپ اگر کسی آدمی کے بارے میں کہنا چاہیں، کسی آدمی کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی یہ فلانا ہوشیار آدمی ہے، فلانا چالاک آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، ہمارا کہنا الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ حج کرتے ہیں یہ لوگ واتقون یا اولی الالباب، یہ بڑے عقل رکھنے والے، بڑے ہوشیار، بڑے چالاک لوگ ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حج کے سلسلے میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ واتقون یا اولی الالباب، واتقون یا اولی الالباب۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرماتا ہے حج جو ہے یہ متعین دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ جب حج کرنے کے لیے آ جاؤ، چند چیزیں اپنے ساتھ رکھ لینا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک آیت کے اندر ذکر فرما دیا۔ کتنے جی؟ صرف ایک آیت کے اندر اللہ نے حج کو پورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حج کے بارے میں ذکر فرما دیا۔ پہلے کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات، متعین دنوں کے اندر حج ہوگا، یعنی دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں کے اندر، دوسرے ماہوں کے اندر، دوسرے دنوں کے اندر حج نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرما دیا متعین دن جب آ گئے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب جانے لگ جاؤ، کیا فرماتا ہے؟ 3 چیزیں مت کرنا۔ کیا نہیں کرنا جی؟ 3 چیزیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ بھائی گالیاں مت دینا، کسی کو تکلیف مت دینا، کسی سے لڑائی مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ یہ لوگوں سمجھ جاؤ یہ 3 چیزیں جو میں نے ذکر کر دیا اس کو ہمیشہ اپنے زندگی میں رکھنا۔ جب حج کو جاؤ گے اس پر عمل کرنا، اس کو عمل کر لیے، ساتھ میں ایک چیز اصل رکھ لینا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ زَادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے یہ 3 چیزیں جب نہیں کرو گے ٹھیک ہے مت کرنا، اب ساتھ میں کیا رکھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تقوی کے ساتھ حج کو جانا۔ حج کے کو تب جا کیسے جانا جی؟ تقوی کے ساتھ۔ تقوی کسے کہتے ہیں جی؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنا توشہ کس کو رکھو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اپنے پاس کھانے پینے کا سامان کو توشہ نہیں کہتا ہے، فرماتا ہے وہ تو تمہیں مل ہی جائے گا،
کھانا تو ٹائم پر مل جائے گا، پانی سب کچھ مل جائے گا، سارے آسانیاں تم کو ہو جائیں گے، لیکن اپنے ساتھ میں رکھنا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کے ساتھ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کاموں کو حج کے اندر کرنا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتا ہے بھائی جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو حج کو ادا کرتے ہیں اللہ سے ڈر کر، اللہ کی قسم یہی لوگ دنیا کے اندر بڑے چالاک، بڑے سمجھدار ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ لوگوں میں سے حج اس پر فرض ہے، لوگوں میں سے حج اس پر فرض ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سارے کے اوپر حج فرض ہے، ہر آدمی میرے پاس آئے، میرے گھر کی زیارت کرے، بلکہ اللہ کہتا ہے تمام لوگ تو ہوں گے، لیکن ان میں سے حج کس پر فرض ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کو جانے کے لیے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر کو جانے کی طاقت رکھتا ہے اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ سمپل لاجک ہے۔ اب جو ہے حکومت کے جانب سے اعلان ہوتا ہے بھائی اتنے پیسے ہوں گے، اتنا خرچ ہوگا، 3.5 لاکھ کے قریب ہے، 4 لاکھ کے قریب ہے، پرائیویٹ سے جائیں گے تو 6 لاکھ 7 لاکھ کے قریب ہے۔ تو حکومت کے جانب سے جب اعلان ہو گیا، اگر کسی آدمی کے پاس اپنے ضرورتیں پوری کرنے کے بعد حج کو جانے کے بعد یا بیوی بچے کو بھی کھانے کا سامان ہے اور وہاں جانے کے لیے اتنا پیسہ زیادہ ہے، سمجھ جاؤ اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ اس آدمی پر اللہ یہی فرماتا ہے وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس طاقت ہے اتنے پیسوں کی، جو حج کمیٹی کے ساتھ حج کو جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو فرماتا ہے محترم سامعین، غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، حج کمیٹی سے جانے کو اتنی طاقت رکھتا ہے، بیوی بچے بھی آرام سے رہ سکتے ہیں، اور اتنی طاقت رہنے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کیا فرماتا ہے جس نے طاقت رکھنے کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد اگر حج پر نہیں گیا، گویا کہ اس نے انکار کر دیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ لوگوں یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ حج کرو گے تو تمہارا ثواب ہے، حج کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، حج کرو گے تو تمہاری مغفرت کا وعدہ ہے، حج کرو گے تو جہنم سے دور تم ہو گے۔ اللہ کو تو بھائی تمہارے حج کرنے سے اللہ کی عزت تھوڑی بڑھ جائے گی۔ اللہ یہی فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو لوگ حج فرض ہونے کے بعد حج کا ادا نہیں کرتے ہیں، سمجھ جاؤ اللہ غنی ہے، ایسے لوگوں کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے پیسے ان کے پاس ہے، وہ لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کم پیسے رہتے ہیں، جو گھر سے اعتبار سے غریب رہتا ہے، ہر اعتبار سے محتاج بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چلے جاتا ہے۔ حج کا جو سسٹمیٹک ہے، یہ حج کا جو سسٹم ہے، یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے۔ چاہے آپ کے پاس کروڑوں روپے جمع کر لے، اور کوئی آدمی اتنا غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے گھر کو بلاتا ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، اس کے باوجود میں حج کو نہیں جا سکتا، میں جاتا نہیں ہے، بعد میں جائیں گے، عمر ہونے کے بعد جائیں گے، ایسا جو سوچ رہے ہیں یہ نہیں جانا چاہ رہا ہے، بلکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم آؤ۔ اب یہ اندازہ لگائے، اگر آدمی اپنے گھر کو کس کو بلاتا ہے؟ دوستی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دوست کون ہوتا ہے بھائی جس سے تھوڑا بہت دوستی ہوتی ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، باہر کہیں ہوٹل لے کے چلے جاتے ہیں، چائے پلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی دعا میں یاد رکھے آپ چائے پی لیے، ماشاءاللہ تشریف لے جائے۔ لیکن دوست ایک ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، گہرا ربط ہوتا ہے، اسے کیا کرتے ہیں وہ ملنے کے بعد اس کو بھائی بڑا استقبال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چائے تو پلاتے ہی ہے، پلانے کے بعد کہتے ہیں بھائی آپ میرے گھر تشریف لائے،
انشاءاللہ آپ کو کھانے کا رسم ہے، آپ کا اکرام کریں گے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے، آپ میری مہمان نوازی کو قبول فرمائیں. اسی طرح ہوگا نا بھائی. تو اللہ کے گھر کو بھی اللہ اس کو بلاتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. ہمیں اور آپ کو اگر حج فرض ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو حج کرنے کی تیاری ابھی بھی کر سکتے ہیں. لہذا اس سے اپنے آپ کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ہتھیار بتایا ہے. کتنے ہی تین چیزیں ایسے ہیں جس سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہو. کیسا ہو جاتا ہے جی؟ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں ایسے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آدمی کر لیتا ہے، وہ چاہے بھائی انجانے میں جاننے میں انجانے یا جانتے ہوئے گناہ ہو گئے ہو، غلطی ہو گئے ہو، لیکن اس سے کوئی سوال و جواب نہیں، بلکہ اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. معافی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی چیزیں ہیں جی؟ کتنی چیزیں؟ ہاں تین چیزیں، غور سے سنیں. تین چیزیں. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اب ایک غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا. اب اسلام جیسا ہی قبول کرا، اب اس سے پہلے سارے گناہ، سارے چیزیں، سارے شرک و کفر، سارے زنا ہو، چوری ہو، گناہ کبیرہ ہو، جتنے بھی اس نے کیا ہے سارے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے. اس لیے کہ کیوں بھائی اس نے اعلیٰ مذہب کے طرف آ گیا، ایک اللہ کو ماننے والا بن گیا. اللہ اس کو ایسا کر دیتے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آیا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. ان الحجرۃ یعنی ایسے حالات بن گئے، ایسے حالات بن گئے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہیں، ہم شریعت پر چل نہیں سکتے ہیں. جیسا کہ مکے کے اندر جب کفار مکہ نے صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائے، صحابہ کرام نے ہجرت فرمائے. تو دوسرا چیز ایسی حالت ہمارے سامنے آ گئی، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہیں، شریعت پر نہیں چل سکتے ہیں. ایسے حالات میں ہم اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جہاں پر ہم اللہ کو عبادت کر سکتے ہیں، دین پر چل سکتے ہیں، شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، ایسے جگہ چلے گئے. اس کے جانے کے بعد اس نے کہ چونکہ اس نے ساری چیزیں چھوڑ دیا بھائی، یہاں پہ اپنے دوست و احباب کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. الغرض یہ دو چیزیں تو بھائی ہمارے سامنے ابھی ضرورت پڑی نہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام میں ماں باپ کے پیٹ سے ہی ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اگر آج ہمیں اور آپ کو اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا ہوتا پھر ہم اور آپ جھاڑوں اور پتھروں اور درختوں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے. آج اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا، ماں باپ کو اسلام پر رکھا. آج ہم اور آپ ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ اس کی رسول کے باتیں سننے کے لیے آج اللہ کے گھر میں بیٹھے. اب جو بچا کتنا کون سا چیز جی؟ تیسرا چیز ایک ایسا اللہ نے رکھا ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ ارب پتی ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. اگر عزم اور ارادہ ہے اور طلب اور فکر ہے اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنے گھر کے پاس بلاتا ہے. تیسرا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. یہ لوگوں یہ دو چیزیں تو بھائی اسلام میں تو آپ آئے نہیں، اسلام میں تو آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں. دوسرا جو ہے ہجرت کا آپ کو موقع نہیں ملا.
تیسری چیز اگر ہے کوئی ماں کے پیٹ کی طرح ہونے والا ہونا چاہتا ہو، سارے گناہ معاف کرانا چاہتا ہو، سارے گناہ مٹانا چاہتا ہو اپنے نام اعمال سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وہ صرف اور صرف حج ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کیا پتا چلا، جس نے حج کر لیا، جس نے حج کرنا چاہتا ہے، یقین جانیے وہ ایسا ہے حج کرنے چلا جائے گا اور اس کی حج بھی قبول ہو جائے گی جب وہ آئے گا، ایسا آئے گا جیسا کہ اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے احادیث میں بہت سارے احادیث کی فضائل حاجیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جب حاجی حج کر کر آئے اس سے ملا کرو، اس سے معانقہ کیا کرو، اس سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو۔ حاجی جب حج کرنے چلے جاتا ہے، حج اس کا پورا ہو جاتا ہے، وہ جب اپنے شہر آتا ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت ایسی ہے کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر اور ایک حدیث میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ بینہما کفارۃ۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ لوگوں، ایک عمرہ دوسرا عمرے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ سارا جو ہے دوسرا عمرے کا کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک عمرہ ایک آدمی نے کر لیا، پھر اللہ نے موقع دیا، پھر دوسرا عمرہ کے اوپر پھر دوبارہ گیا تو درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ اسے ساروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب حج کا سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دوسرا چیز حج مبرور، جس نے کر لیا اور اس کا حج قبول ہو گیا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے جی؟ جنت کے سوا لیس له جزاء الا الجنہ، جنت ہے، یعنی گویا اس کا بدلہ کیا ہے جی؟ جنت ہے۔ یعنی حج کا کر لینا جنتی بن جانے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں، یعنی عمرے بھی کیا کرو، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کفارہ ہے، اور دوسرا فرمایا جب حج فرض ہو جائے زندگی میں تو حج کو فوراً ادا کر لیا کرو، ورنہ پتا نہیں کہ اللہ موقع دے یا نہ دے، آپ کی زندگی باقی رہے نہ رہے، اگر آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ نے حج نہیں کیا، آپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ضرور پوچھے گا میرے بھائی میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دیا تھا، تو نے میرے گھر کو کیوں نہیں آیا؟ اگر اللہ یہ سوال کر لے، ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے سلسلے میں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں حج کیا کرو۔ بھائی آج ہم میں سے اتنے لوگ ایسے لوگ ہیں جو حج فرض ہو جانے کے بعد حج کو نہیں جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا شوق اور جذبہ دیکھیں، صحابہ اکرام کا شوق اور جذبہ دیکھے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا حج کے فضائل بیان فرمائے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں حج ہر سال کیا کروں؟ یعنی شوق اور طلب دیکھے، کیا فرماتے ہیں؟ حج ایک نہیں بلکہ میں ہر سال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دی۔ پھر صحابی دوسرے مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ ہر سال حج کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہیں دیے۔ اللہ اکبر، جب تیسری مرتبہ بھی اس صحابی نے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کرو، جب میں کسی چیز کے بارے میں خاموش ہو جاؤں تو دوبارہ اس سوال کو لوٹایا مت کیا کرو، اس لیے کہ دو چیزیں پہلے کے امتوں کو ہلاک کر دیے ہیں، پہلے کے امتوں کو دو چیزیں ہلاک کر دیے ہیں۔ ایک بار زیادہ سوالات کو کرنا، کتنے جی؟ زیادہ سوالات کو کرنا۔ جب ایک مرتبہ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہونے کا مطلب ہی بھائی کر لے، بھائی تیرے پاس طاقت ہے تو کر لے میرے بھائی. اگر ناجائز ہوتا، اگر مناسب نہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی غلط سوال کر رہا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرما کر کہا، اے صحابہ میں نے جواب اس لیے نہیں دے رہا ہوں، اگر میں جواب دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. میں نہیں چاہتا کہ میری امت مشقت اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی. قیامت تک آنے والے امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں. بھائی میرے امت کے بہت سارے ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جو طاقت نہ رکھتا ہوگا. اگر میں نے جواب دے دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. تو بتاؤ بھائی یہاں پر 5 وقت کے نمازیں پڑھنے کی نہیں ہوتا توفیق نہیں مل پا رہی ہے. ہمارا ایمان روزانہ 5 وقت کے نمازوں کو مسجد کو نہیں لا پا رہی ہے، تو 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے بھائی مکہ جانے کا کہاں تک مانا مانا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمایا دوبارہ جو ہے اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو، بلکہ جتنا میں جواب دے دوں تو ٹھیک ہے، جواب نہ دوں تو خاموش ہو جایا کرو. 2 چیزوں نے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا، ایک زیادہ سوالات کرنا، دوسرا انبیاء سے اختلاف کرنا. الغرض محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں آگے الحج الکبیر. کیا فرماتے ہیں؟ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بخاری کی حدیث فرماتے الحج الکبیر والضعیف المرأة. بھائی کبھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے، دوسرا عورت کمزور ذات ہے. 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تم اگر کمزور ہو گئے ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ جہاد کا ثواب تمہیں ملے. بھائی جہاد کے بہت سارے فضائل ہیں، جہاد کے اندر شرکت کرنے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کے لیے جو کمزور ہے، عورت ذات ہے، ان دونوں کے لیے بہترین جہاد جو ہے وہ یہ نہیں کہ جنگ میں جا کر لڑے بلکہ وہ کافروں سے لڑے، بلکہ ان کے لیے بہترین جہاد یہ ہے یہ جو ہے حج کو ادا کرے. کیا کرے گی؟ حج کو ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درخواست کی، اور درخواست یہ پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ غزوات میں اور جہاد کے اندر شریک ہوں. کیا فرماتی ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے نوجوان ہٹے کٹے بڑے بہادری کہنے والے بھی آج اگر ان کو کہہ دیا جائے بھائی جہاد کو چھوڑو، ان سے کہہ دیا جائے بھائی فلانے جگہ ریلی نکلنے والی ہے آپ تشریف لائے، تو آج امت کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. عورتوں کا ایمان، صحابہ اکرام کا ایمان دیکھے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں آپ جہاد اور غزوات میں شرکت کا موقع نہیں دیتے ہیں؟ میں بھی چاہتی ہوں کہ غزوات اور جہاد کے اندر میں شریک ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تمہیں بتا دوں اس سے بھی بڑا فضیلت، اس سے بھی بڑا ثواب کمانے کا ذریعہ جو جہاد سے بھی بڑا ہوا ہے، جو جہاد کے ثواب سے بھی افضل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ اللہ کے پاس میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اللہ کے پاس میں مقبول ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تم حج کر لیا کرنا. کیا فرمایا؟ حج کر لیا کرنا. تو محترم سامعین آج ہمارے پاس بہت سارے موقع ایسے ہیں، یعنی احادیث سے 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اگر چاہتے ہو کہ ماں کے پیٹ کے طرح، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچے کی طرح ہونا چاہتے ہو، 3 چیزیں یہاں سامنے آ گئی. پہلا چیز تم اسلام قبول کر لو تو بہرحال اب تو مسلمان ہے. دوسرا ہجرت کر لو، ہجرت کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے. اسی طرح تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کر لو، جہاد کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے. بھائی جہاد کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے.
تو 3 چیزیں سے ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اگر یہ کافر یہ حج جیسا فریضہ رکھ کر فرمایا حج کر لو تو انشاءاللہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے تم ابھی نکلے. الغرض محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی یہ فرمایا، اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے پورے زندگی میں کبھی حج نہیں چھوڑا. یعنی پوری زندگی میں حج نہیں چھوڑا. آج ہم اور آپ جو ہے جو اللہ مال دیا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں ایک بار حج پورا کر لینے کے بعد جو ہے ابھی کہیں کو لے بھائی حج کو جانا، ابھی کہیں کو بھائی حج کرنا. وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے ہمارے ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کا کیسا شوق تھا. ایسے ائمہ اربعہ پیدا ہوئے، ایسے صحابہ کرام تابعین پیدا ہوئے جنہوں نے زندگی میں 60 سال 80 حج کیے ہیں. بھائی 80 حج کا تو کتنے سال جینا، 114 سال 125 سال کے قریب جینا پڑتا. تو انشاءاللہ چونکہ گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے، انشاءاللہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، آئندہ سے احتیاط کریں گے. آئندہ جمعہ صحابہ کرام کے حج کے اور اسی طرح حج کرنے والے کے بعد تو آپ حضرات کے سامنے آ گئی. آئندہ جمعہ جو لوگ حج فرض ہونے کے بعد نہیں جاتے ہیں ان کا وعید قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے اس کے سلسلے میں روشنی ڈالیں گے. الغرض ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حج کا طلب اور فکر ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا چھوٹا نسخہ اگر ہم زندگی میں لا لیں تو غریب سے غریب آدمی بھی حج اور عمرے کی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال حج جیسے فریضے میں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی حج اور عمرہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.